اب یہ سنیے جو رات کو میرے پیارے شیخ، میرے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک، میرے محسن حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ملفوظ بھیجا ہے، تڑپ کے سننا بھائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا جو لوگ خوارق پر زیادہ گرویدہ ہیں وہی لوگ دجال کے ساتھ زیادہ ہوں گے. اب میں مطلب ہی نہیں سمجھا، میں نے سمجھا پرنٹنگ مسٹیک ہے، خوارج لکھا ہوگا. پھر میں نے بیان نہیں کیا، رات کو بیٹھے ہوئے تھے دوست، میں نے بیان نہیں کیا. پھر بعد میں مفتی نعیم صاحب سے ابھی پوچھا، جو پوچھ رہا تھا نا، خوارق کا مطلب جو اس چیز کو پسند کرے کہ ہوا میں کوئی اڑ رہا ہو ہم اس سے لیں گے، اور جو پانی پر چلے اس کے ساتھ ہم جڑیں گے. تو یہ تو عادت، یہ تو ہو نہیں سکتا نا. عورتیں زیادہ اس معاملے میں آگے بڑھتی ہیں. دجال تماشے دکھائے گا، ابھی مفتی نعیم صاحب جب بیان کریں گے تو بات ہی اور ہوگی کہ دجال تماشے دکھائے گا، بارش کر دے گا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. لیکن وہ وقت کیا ہوگا؟ توبہ توبہ. آگے سنیے، جو لوگ خوارق پر زیادہ گرویدہ ہیں وہی لوگ دجال کے ساتھ زیادہ ہوں گے. یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کی حالت ظاہراً مجذوبوں کی ترسی ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ فقط حال کافی نہیں. اب سنیے آگے مزیدار بات جس نے مست کر دیا. اتباع سنت کی سخت ضرورت ہے. الحمدللہ ہر دوسرے تیسرے دن اللہ سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دھڑا دھڑ کتاب تقسیم ہوتی ہے، دھڑا دھڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں انگلش میں، اردو میں، سندھی میں، پشتو میں، عربی میں تو ہمارے ویب سائٹ پر ہے، کیونکہ مجھے ملی 1-2 کاپیاں تھیں. تو دیکھیے اب اتنے ماشاءاللہ نوجوان تیز ہیں کہ کتاب کو پڑھ لیا، کھانا کھانے کی سنت، اس کو پرنٹ آؤٹ لے کر جہاں کھانا کھاتے ہیں وہ لگا دیا پلاسٹک کوٹنگ کر کے. واش روم میں جانے کی سنت، بدبو نہ آئے ایسی جگہ لگا دیا. باہر نکلے سامنے دیوار پر لگا دیا. کپڑے روز آدمی نئے نہیں پہنتا، الماری میں جہاں کپڑے رکھے ہیں اس کو کھولیں تو وہ دعا لکھی ہوئی ہوگی وہاں، تاکہ نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا بھی پڑھ لیں. پانی پینے کی سنتیں جگہ جگہ ماشاءاللہ. دفتر اگر اپنا ہے یا CO منع نہیں کرتا تو وہاں لگا دیا، اپنے شیشے کے نیچے رکھ لیا. جناب آگے سننا. اس سے معلوم ہوا کہ فقط حال کافی نہیں، اتباع سنت کی سخت ضرورت ہے. جو لوگ فقط حال اور جذب کو دیکھتے ہیں اور دین میں یوزک کی ہم، کسی نے نام دے دیا تصوف، کسی نے دیا طریقت، حالانکہ اصل ہے اپنی اصلاح کرانا، تزکیہ نفس، لیکن صوفی کہہ دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز دیکھا جائے کیا ہے. اور شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں ہے. بعض لوگ جو جاہل ہوتے ہیں نا یہی معاملہ، کہتے ہیں طریقت پہلے ہے شریعت بعد میں ہے. نعوذ باللہ. شریعت کیا ہے؟ طریقت کیا ہے؟ شریعت قرآن پاک احادیث مبارکہ. ٹھیک ہے. طریقت کیا ہے؟ شریعت پہ چلنا آسان نہیں، مزیدار ہو جائے. طریقت کیا ہے؟ کہ شریعت کے اندر ایسی کیفیت بن جائے کہ عادت بن جائے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. جیسے یہ جب اسٹرکچر تھا تو بھی نماز ہو رہی تھی نا، اس کے بعد اب بھی نماز ہو رہی ہے نا، لیکن قالین لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، مائک بھی ہے، گلے پر لوڈ بھی نہیں آ رہا، پنکھا بھی ہے، لائٹ بھی ہے، کھڑکی دروازے بھی ہیں، پردے بھی ہیں. تو شریعت جو ہے وہ اسٹرکچر ہے اور فنیشنگ طریقت ہے. آگے اور بتا دوں، شریعت جسم ہے، طریقت روح ہے. اب جب جسم ہی نہیں تو روح کہاں جائے گی؟ قوالیاں، ناچ گانا، شراب پی کے گردن ساری رات ہلانا، مرد عورت کا ساتھ اور پیسوں کا اس طرح پھینکنا، عورتیں اس طرح پھینک رہی ہیں پیسے، ناچ گانے میں نعوذ باللہ نعت شریف ہو رہی ہے، اسی میں مزہ آتا ہے کیونکہ آرام مزہ آ رہا ہے. اس اور سمجھ لیں، شریعت گولا ہے اور طریقت رس ہے، تب رس گلا ہوگا. اگر گولا ہی نہیں تو رس کس میں ڈالیں گے؟ کتنا دیکھیں آسان ہو گیا نا. شریعت طریقت دونوں ضروری ہے، لیکن شریعت لازم سب سے پہلے وہ ہے. ایمانی نہیں، اب کیا کر لے وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جناب سبحان اللہ، واہ واہ واہ. ان کا جو سنت وغیرہ کی فکر نہیں کرتے، ان کا دجال سے بچنا بہت مشکل ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ دجال سارے کام کر لے گا. آگے سننا، پھر نہیں کہنا کہ ماشاء اللہ ہے نا. یہ بھی فرمایا کہ دجال سارے کام کر لے گا مگر سنت پر عمل اس سے نہیں ہوگا. کیسے علماء مست ہو رہے ہیں. دجال سارے کام کر لے گا مگر سنت پر عمل اس سے نہیں ہوگا. ایک شخص نے کہا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نا، یہ بھی. تو فرمایا واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کے معجزات ہیں یہ. انشاءاللہ جو سنت کی اتباع کرے گا
وہی دجال کے جال سے بچ سکے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ اول تو مکار آدمی اتباع سنت کی نقل بھی نہیں کر سکتا۔ جاؤ جو چکر باز بنے ہوئے ہیں، تو آنکھوں پر ہپنوٹائز کر کے اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، ان سے سنت کی اتباع بھی نہیں ہوگی۔ جس کو سنت نے پتا ہو نا، کبھی جائے نہیں تجربے کے لیے، کوئی اگر جاتا ہو اس سے پوچھ لے یہ سنتی کی اتباع کر ہی نہیں سکتا وہ جناب، سبحان اللہ۔ دوسرے سنت کا جو اثر ہوتا ہے وہ باعتبار حقیقت کی ہوتا ہے، تو وہ روح یعنی حقیقت کہاں سے لائے گا؟ مشاہدے سے صاف فرق معلوم ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص تو شراب پی کر اس کے نشے میں جھومتا پھرتا ہے، اور ایک وہ جو شرابی کی نقل کرتا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور یہ بھی فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ دجال کو دیکھا تو اس کے ساتھ عورتیں اور باجے بہت کثرت سے تھے، عورتیں جلدی آ جاتی ہیں ایسے ان چکروں میں۔ فرمایا ایک مرتبہ دجال کو دیکھا تو اس کے ساتھ عورتیں اور باجے بھی بہت کثرت سے تھے۔ اسی واسطے سے میں اس بات سے خوف کرتا ہوں جو لوگ حسن پرست ہیں، بد نظری کرتے ہیں۔ حضرت کا مضمون 50 سال کا جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ دیکھیے فرمایا کہ میں بہت خوف کرتا ہوں جو لوگ حسن پرست ہیں اور بد نظری کا آمادہ ہے حرام کا، اور وہ اس کے ساتھی ہوں گے، باجے اور گانا نا، عورتیں نا۔ اور مثنوی شریف میں ایک حکایت ہے، شیطان نے حضرت حق سے درخواست کی کہ مجھے کچھ آلات بھی تو دیجئے تاکہ میں ان کے ذریعے سے اپنا کام کروں بہکانے کا۔ تو وہ کس چیز سے اس قدر خوش نہیں ہوا شیطان، جب عورتیں سامنے کی گئیں تو اس پر ایک حالت طاری ہو گئی کہ اب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور آج کل کے جعلی پیر لوگ اس بلا میں بہت مبتلا ہیں۔ اب تو اہل حق کی بھی باتیں پتہ چل رہی ہیں جناب، یہ لوگ حسن پرست بھی ہیں اور خلاف سنت بھی ہیں، اس لیے ان سے دین کا کام نہیں ہوتا۔